یہ ارشاد فرمائیے کہ دجال کی جو لوگ مخالفت کریں گے اس کے اگینسٹ جائیں گے بھائی، نہیں اس کی لابی اور نہیں وہ اچھی ٹھنڈی نہر میں پہنچیں گے، وہ انہیں وہیں پھینکے گا، تو وہ انہیں کس قسم کی تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا ہوگا؟ کیونکہ دجال تو بہت طاقتور ہوگا نا، بڑا باصلاحیت ہوگا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ مخالفت کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ کمال ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے دجالوں کے سامنے، چھوٹے شعبدہ بازوں کے سامنے اور چھوٹے جادوگروں کے سامنے بھی لوگ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، سجدے کر لیتے ہیں، مگر ایک آدھ ہوتا ہے سر۔ ہاں، جب انہیں جنت دکھائی جاتی ہے، دنیاوی باغات دکھائے جاتے ہیں، مفاد دکھائے جاتے ہیں، دنیا بھر کے ویزے دکھائے جاتے ہیں، دنیا بھر کی آسائشیں دکھائی جاتی ہیں، تو بندے کو یہ کہنے میں منٹ نہیں لگتا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں کسی نبی کو نہیں مانتا، میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، میں تو قیامت کو نہیں مانتا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب دجال اکبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور حضور علیہ السلام تک ہر نبی نے، خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، اس سے متنبع کیا ہے، اس سے جو ہے وہ آنکھوں کو کھولا ہے کہ آپ نے چوکنا رہنا ہے، تو وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے متبعین میں سے ہوں گے، جنہیں امام مہدی کا گروہ نصیب ہوگا، وہ حق کی راہ پر قائم ہوں گے، اور ایک جملے میں آپ کہہ دیں تو ایمان کامل والے ہوں، سبحان اللہ، جن کا ایمان کامل ہوگا، اللہ پر بھروسہ قائم ہوگا۔ جب یہ دجال سفر کر رہا ہوگا مکہ و مدینہ کے علاوہ زمین کی تمام چپوں پر یہ گھوم پھر رہا ہوگا، جس طرح علامہ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اپنی جنت اور اپنی دوزخ، اپنی نہر اور اپنی آگ لے کے پھر رہا ہوگا، تو اس وقت اس کا منظر یہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک قوم کے پاس گزرے گا اور کہے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ایمان لائیں گے، ان کے جانوروں کے کوہان بڑے ہو جائیں گے، ان کے جو جانوروں کے تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جائیں گے، ان کے جو باغات ہیں وہ پھلوں سے بھر جائیں گے، سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا۔ اور ایک قوم کے پاس وہ پہنچے گا اور ان سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، یہ ہوں گے مخالفت کرنے والے، وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں مانتے۔ فَيَنْصَرِفُ، جب وہ وہاں سے گزر جائے گا تو جیسے ہی وہ وہاں سے گزرے گا تو پیچھے جو رہنے والے ہیں ان کے جانور مر جائیں گے، ان کی زمینیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، خشکی کا ایک عالم پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دجال کسی کو مجبور نہیں کر سکے گا، یعنی وہ آئے گا اور گزر جائے گا، ایک دفعہ فتنہ ہوگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، کسی کو قتل کرے گا تو وہ کہے گا ہاں یہ تو واقعی اس نے قتل کر دیا، وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ جو اس کی مخالفت کرنے والا ہوگا وہ کہے گا 2 ٹکڑے، تو میرے 1000 ٹکڑے کر، میرے ہر ٹکڑے سے کلمے کی صدا آئے گی، تو وہ باقاعدہ ٹکڑے کرے گا، اور جب وہ ٹکڑے دوبارہ جڑیں گے تو ایک نوجوان ہوگا، حدیث میں آتا ہے وہ جب اس کے 2 جسم کے ٹکڑے جڑیں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا ہاں بھائی اب اور اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر لے، دوبارہ کر لے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو پھر وہ اس کو جلانے کی کوشش کرے گا، جلا نہیں سکے گا، مارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آزمائش پوری ہو گئی، اس نے اپنی جان دے دی اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ کھڑا رہا اللہ کے ساتھ۔ یہ لوگ ہوں گے ثابت قدم لوگ ہوں گے۔ آزمائشوں میں جو اکنومیکل آزمائش ہے، جو ہمیشہ سے دنیا کے لیے پرابلم رہی ہے، ہر آدمی کو بھوک نے تنگ کیا ہے، ہر آدمی نے کو بھوک نے مجبور کیا ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی باغات ہوں گے، یہی فصلیں ہوں گی، یہی دنیاوی چیزیں۔ اچھا علامہ صاحب، I have a question in this for you کہ کامل ایمان والے تو ہر دور میں بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی ہی بات کریں، ہم گناہگار سیاہکار لوگ ہیں، کوئی ہمیں ڈرائے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بھی پوچھا گیا نا کہ بھائی مومن بخیل ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بولا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب اگر مومن بزدل ہو سکتا ہے اور بزدلی میں کوئی اس طرف چلا جائے تو اس کے انجام سے متعلق بھی اگر 2 لائنر، جس قرب قیامت میں وہ موجود ہوگا نا، وہاں پر صرف 2 ہی میزان اور ترازو ہوں گے، یا آپ نے ماننا ہے یا آپ نے نہیں ماننا۔ اللہ اکبر، جو اس کو مانے گا وہ کافر ہوگا، اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس فتنے سے، اس دور سے بچا لے۔ آگے اس کی بات کریں گے، وہ ضرور اس میں مبتلا ہوگا، وہ کفر کی طرف جائے گا، اور جو اس کو 1 لائنر کہہ دے گا کہ بھئی میں نے تیری بات نہیں ماننی ہے، وہ اس وقت کامیاب ہوگا۔ اسی لیے امام مہدی، مدینہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، اس طرح کے نوجوانوں کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے، سیاہ جھنڈوں تلے، اس طرح کے جو نوجوان ہوں گے وہ اس فتنے سے بھی نکلیں گے، اور ان کا جو ہتھیار ہوگا وہ ایمان کامل، اللہ پر توکل اور نیک اعمال
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہونا. سبحان اللہ.